بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم الذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم۔ میں صرف 1-2 منٹ آپ بھائیوں سے لوں گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے، اتنے بڑے مقررین کے سامنے، اتنے بڑے عظیم لوگوں کے سامنے 2 منٹ مجھے موقع ملنا۔ آپ بھائیوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ جن بھائیوں نے یہ اسٹیج سجایا، جو بھائی وقت نکال کر آئے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ ان کے لیے بھی یہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ تو بھائیوں، ایک حدیث آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایتم بالعینہ سودی کاروبار شروع کر دے گی۔ آج مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں یہ تو کہہ دیتا ہوں بڑے حالات خراب ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آج مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پھنس رہے ہیں۔ آج مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اسٹیج سمیت کوئی بڑا کوئی چھوٹا بتاؤ کون ہے جو سود سے پاک ہے؟ کوئی گھر بتاؤ، کوئی دکان بتاؤ، کوئی کاروبار بتاؤ۔ ہمارے ہی مفتیوں نے، ہمارے ہی مولویوں نے بڑے بڑے فتوے دے کے سود کو حلال قرار دے دیا۔ یہ بھی کاروبار کر لو، یہ بھی چیز لے لو، یہ بھی قسطوں پر لے لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ اور بھائیو، قرآن و حدیث واللہ اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اذا تبایتم بالعینہ، ایک وقت آئے گا میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سودی کاروبار شروع کر دے گی۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرِّ، کھیتی باڑیوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ نماز جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بیک بیلنس کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر روزانہ 5 دفعہ اے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے، واقعی بہت بڑا ہے۔ دکان بھی میری چھوٹی نہیں ہے، اور میرے بچے بھی چھوٹے نہیں ہیں، میرا گھر بار بھی چھوٹا نہیں ہے، میرے کاروبار بھی چھوٹے نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، آجا فلاح کی طرف۔ میں اس وقت اپنی دکان کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے گھر کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہوں، اپنے بچوں کو ترجیح دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نماز میں اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ اور فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ اور بھائیو، سچی بات ہے، میرے سمیت یہ علمی ہے، آج ہم خوش ہو کر اکٹھے تو ہو گئے، ہم نے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا تو کر لیا۔ آج اگر بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو کے سر عام جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو دہشت گردی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے جہاد کے لیے اپیل کر دے اس کو دہشت گردی کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اس کے قصوروار ہم سب لوگ ہیں۔ فرمایا میری امت محمدیہ سودی کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر ان کے اندر بیلوں کی دموں کو پکڑ
پکڑ لیں گے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک بیلنس کو ترجیح دیں گے، دین جاتا ہے تو چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ جب یہ چار چیزیں میری امت کے اندر آئیں گی، وَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظُّلَّنَ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظُّلَّنَ، پھر اللہ اپنا عذاب مسلط کرے گا۔ او بھائیو، آج فلسطین کے لیے بڑے بڑے ممالک بولے، آج فلسطین کے لیے بڑے بڑے لوگ بولے، آج نہیں بولا، سچی بات ہے، پاکستان کے حکمران نہیں بولے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، آخری بات، قسم ہے، مسجد میں کھڑے ہیں، ہمارا آرمی چیف صرف اتنا کہہ دے، صرف اتنا بول دے کہ اگر آج کے بعد اسرائیل وہی ہے نا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اگر پاکستان کے اندر کسی کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو نا تو وہ بھی ان کی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ بھی بتاتے ہیں یہ مکھی اس بندے کی ناک پر بیٹھی ہے، کیوں بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ او بھائیو، او میرے رب سے بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہ کافر بھی تدبیریں کرتے ہیں لیکن میرے رب رحمان کی تدبیریں سبحان اللہ کیا کہنے۔ 5000 میزائل جب چلے تو بتاؤ چیخیں نکلی یا نہیں نکلی ان کی؟ اگر ہم حماس والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے حملہ کیا، اگر ہم سب تیری مسجد میری مسجد، میرا مصلی تیرا مصلی، تیرا گھر میرا گھر، اگر ہم سب چھوڑ کر ایک ہو جائیں، ایمانداری سے بتائیے گا فلسطین تو کیا ہے انشاءاللہ، یہ اسرائیل تو کیا، پوری دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ تمام بھائی ایک ہوں گے؟ آج ہم نے نا جمعے کے بعد ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا، مرکز الہدا سے کچہری چوک تک لگایا، کافی سارے لوگ الحمدللہ آئے۔ میرا ایک دل چاہتا ہے اگر آپ بھائی تعاون کریں تو، علماء تعاون کریں تو، آپ احباب تعاون کریں تو، ہم سب مل کر جس طرح آج اس مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسے میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم انشاءاللہ سٹیل باغ مور میں بہت بڑا جلسہ کریں، ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو بھائیوں اس کے لیے مجلسیں کریں۔ اللہ آپ تمام بھائیوں کا آنا قبول و منظور فرمائے، جنہوں نے یہ محفل سجائی اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آخری بات، حدیث کا آخری لفظ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، یہ اللہ کا عذاب اس وقت ٹلے گا، اللہ کا عذاب اس وقت ختم ہوگا جب تم سارے توبہ کر کے خالص دین کی طرف لوٹ آؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جس طرح آج ہم اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو جنتوں میں بھی اکٹھا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔